قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے کہ جو انسان دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دوسروں پر مال خرچ کرتا ہے اور دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے تو یہ اوپر والا ہاتھ اصل کے اندر منفقہ یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ ہے۔ خرچ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ یعنی سوال کرنے والے ہاتھ سے۔ ظاہری بات ہے جو انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ ہاتھ نیچے رکھتا ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ ایسے اوپر دیتا ہے اور اس کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اس حدیث کے اندر اہل علم نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ جو انسان سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور وہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ضرورت دوسرے انسانوں کے سامنے رکھے اور دوسرے انسان اس کی مدد کریں اور اس کی ہیلپ کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر ایک انسان ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے بلکہ پیشہ ور بھکاری ہے اور وہ ہر وقت سوال کرتا رہتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مذمت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ عمل کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگوں سے سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی عادت بنا لینا اور اس کو پیشہ بنا لینا یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے اور اس کے پاس اسباب ہیں، مال ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے تو وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر بھی ایک مضمون ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں سے بغیر کسی ضرورت کے سوال کرتا ہے، پیشہ بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، یا اس وجہ سے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے اور وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، تو یہ جو مال اکٹھا کر رہا ہے اس کی وجہ سے کل قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، آبلے ہوں گے، چھالے ہوں گے، اور اس کے چہرے پر کوئی ماس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہیں اور بات بات پر لوگوں سے مانگتے ہیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ پیشے کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت جوانی دی ہوئی ہے تو محنت کریں، محنت کر کے کمائیں۔ باقی اگر کوئی ضرورت مند کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے مدد کرنا، اس کو دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ضرورت پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ان کی ایک قسم کی مذمت بیان کی ہے۔ اور یہاں پر ساتھ یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہو اور وہ ضرورت کے مطابق کسی اور سے سوال کر رہا ہے تو سوال کے اندر دو تین باتوں کا خیال کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے میں، اپنی ضرورت کا اظہار کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں، آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ کہیں کہ جی میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، اپنے چہرے کو بگاڑوں، پھر کسی کے سامنے سوال کروں، تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے بغیر ہی لوگوں سے سوال کریں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے اندر مبالغہ بالکل نہ کریں۔ مطلب آپ کو ضرورت ہے 100 روپے کی یا 200 روپے کی، آپ اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں تعاون کرنے لگ جائیں، تو اپنی ضرورت کو بیان کرنے میں مبالغہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جیسے آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو وہ سوال کرنے والے، مانگنے والے آ جاتے ہیں اور وہ انسان کو اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان کے لیے عزت بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے سوال کرنا بھی ہے کسی سے
تو ان 3 باتوں کا خیال کرے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، سوال کرنے میں مبالغہ نہ کرے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جائے۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو اگر کوئی پورا کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ بہرحال پیشہ ور بھکاری یہ کسی بھی صورت میں بننا اور اس عادت کو اپنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے، اور خصوصاً پچھلے دنوں میں بھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ ملک پاکستان سے اکثر لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مانگتے ہیں۔ یہ عادت تو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے ملک کی عزت اور اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بھی کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو پیشہ ور بھکاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عمل اور حرکت سے ہماری حفاظت فرمائے۔